السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، مولانا کلیم صدیقی صاحب کو لے کر بڑی افسوسناک خبر تو آپ نے سنی ہی ہوگی، جس میں ان کو ہندو سے مسلم بنانے کے آروپ میں لکھنؤ کے عدالت میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اور عمر قید کی سزا سے پہلے مولانا کلیم صدیقی صاحب 18 مہینے لکھنؤ کے جیل میں گزار چکے تھے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب الہ آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے پر باہر آئے تھے تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں لکھنؤ جیل کا ذکر کیا اور بتایا کہ کیسے وہاں کا حال تھا، انہوں نے کیا کچھ دیکھا اور کس طرح جیل میں موجود تمام قیدی، تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے کئی قیدیوں کی رہائی میں اہم کردار نبھایا تھا۔ اس وقت دوبارہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل میں ہے، ان کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے اور ان کے ساتھ 12 لوگوں کو NIA کے اسپیشل کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے اور 4 لوگوں کو 10 سال کی سزا۔ یہ ویڈیو اس سمے کی ہے جب ان کو عمر قید کی سزا ملنے کے بعد گھر سے لکھنؤ جیل لے جایا جا رہا تھا۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں مولانا خالد صاحب کی یہ اسپیچ، انہوں نے کیا کچھ کہا۔ بڑے مذہبی پیشوا، ہندو مذہبی پیشوا بھی بہت سے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے وہاں رہے ہیں، وہاں پر رہے ہیں۔ آپ جا کر اگر سروے کریں گے اور ابھی جا کر پوچھ لیں گے تو جا کر معلوم ہوگا کہ جیل میں جو قیدی ابھی پچھلے دنوں میں رہے ہیں، سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عزت کس شخص کو دی جاتی تھی؟ تو میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، پر میری بات نہیں، میں اس حلیے کی بات کہہ رہا ہوں۔ انہیں میرے اندر کیا ہے اس کا تو کچھ نہیں معلوم نہیں تھا، نہ میں نے انہیں پڑھایا ہے، نہ میں نے ان کے سامنے کوئی خاص تقریر کی ہے، نہ کچھ کیا ہے۔ بس یہ دیکھ کر یہ اولیاء اور یہ مولانا صاحب ہیں، بس اس طرح سے سمجھتے تھے۔ حضرت صاحب کہتے تھے لوگ، وہ یہ تھے ATS والے جو ایجنسی ریمانڈ پر شروع میں افسروں نے دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا، حضرت صاحب ہم آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور آپ معزز آدمی، یہاں سے بلکہ گرفتار کیا تھا تبھی انہوں نے جو ہوتا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ معزز آدمی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تھوڑے کر سکیں گے۔ آپ ایسے دیکھ کر اسے کیا معلوم معزز آدمی ہے کہاں سے ہو گیا ہے؟ پولیس والے تھے وہ تو ایک مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ پھر وہاں بھی وہ انہوں نے کہہ دیا کوئی آپ کو تم بھی نہیں کہے گا حضرت صاحب، یہاں اگر کوئی آپ کو ہمارا عملے کا کوئی آدمی تم کہہ دے تو آپ مجھے فوراً انٹیمیٹ کریں گے۔ اور فوراً یہ کہا کہ دیکھیے حضرت صاحب اگر 10 دفعہ میرے پاس آنا چاہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر میں آنا ہے، جانا ہے، ذرا ہم مصروف ہیں، فوراً لے کے آئیے گا۔ کوئی بھی شکایت کمپلینٹ ہو بس جتنی دیر آپ کی طبیعت شرح ہو تو آپ جواب دیجیے، ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں فارمیلٹی پوری کرنی ہے، جتنی دیر آپ جواب دے سکتے ہیں اتنے جواب دیجیے، اس کے بعد جیسا ہو جائے۔ پھر اب 10 منٹ 15 منٹ ہم کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے کیوں وقت ویسٹ کر رہے ہیں۔ جس روز میں آیا تو وہاں پر ایک بہت بڑے پنڈت تھے، وہ بھی تھے بیچارے، ان کے 6 آشرم تھے بڑے بڑے، PGI ہے وہاں پر، سنجے گاندھی PGI، تو وہ پہلے تو باہر تھا رائے بریلی روڈ پر، لیکن اب وہ وہاں پر انجینئرنگ کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، بڑے بڑے آفیسز بن گئے ہیں۔ تو لکھنؤ کا مہنگا ترین ایریا ہے، وہاں پر 450 ایکڑ ہے ان کے شفار میں جگہ ہے وہ، اور زمین مافیا نے ان پر اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو جیل میں بھجوا دیا، جھوٹے الزام لگا کر، وہ پیسے دے کر نکلنے نہیں دیتے۔ بہت شریف بات، بہت صاف ستھرے رہتے تھے بہت ہی۔ جب میں آ رہا تھا جس روز قید سے نکل کر، اس روز وہ جو ہے پولیس والوں سے کہا ہم بھی حضرت صاحب سے بھیٹ کر لیں، تو پولیس والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں اپنے مذہب کے۔ تو وہ آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا صاحب دیکھیے، ایک تو جن کی رہائی ہوتی ہے، ایک جگ کی رہائی ہوتی ہے۔ جن تو روز آتے رہتے ہیں، مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے جگ رہا ہو رہا ہے، اور مجھے آپ سے کوئی چاپلوسی کی بات نہیں کرنی، مجھے کچھ لینا نہیں آپ سے، میں سچ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میری رہائی ہوتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کی رہائی کی خوشی ہو رہی۔ یہ صرف ان ملاؤں اور قرآن مجید کے خادموں کے اس حلیے کا احترام ہے بچوں، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ میں مدرسے میں جاتا ہوں، لوگ